إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. محترم عزت مند سننے والا، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لارے کتاب قرآن مقدس سے سورۃ آل عمران کی 3 آیات 2 مختلف مقامات سے تلاوت کی۔ یہ سورۃ آل عمران مدینہ میں نازل ہونے والی سورت، اس میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر خطاب کیا اہل کتاب کا، وہ طبقہ جو انجیل کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ اس سے پچھلی سورت میں، سورۃ بقرہ میں، اللہ رب العزت نے مخاطب کیا تھا یہود کو۔ یہود وہ تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے۔ اس صورت میں کلام کا رخ پھیرا نصارہ کی جانب، اور جو ان دونوں گروہوں کے اندر ایک جیسی بات ہے، مماثلت ان کے اندر ہے، وہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ تم کتاب کے ماننے والے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی اس کتاب کے صحیح ماننے والے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اس کتاب کے وارث ہو۔ مشرکین عرب جو کسی کتاب کو نہیں مانتے، تم ان کے مقابلے میں فخر محسوس کرتے ہو کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک کتاب بھیجی۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ جب کتاب کے تم وارث ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو اس کی آیتوں کو، اس کے احکامات کو؟ فرمایا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہ بنائے گئے ہو اس کے، تم کتاب کی نشانیاں سمجھتے ہو، تم کتاب اللہ کی زبان سمجھتے ہو۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ کتاب کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دے، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب کو لے کر پوری امت کی اصلاح کرتے، امت کے اندر لوگوں کے مابین جو اختلافات تھے وہ اس کتاب سے حل کرتے رہتے، اس کتاب کے ساتھ مسائل لوگوں کے حل کر دیتے، لیکن تم ہی ان آیات کا کفر کرنے لگ گئے۔
اس چیز کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو ان سے پوچھا بتاؤ کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ یہ جرم یہود میں بھی ہے، نصارہ میں بھی ہے۔ جب اللہ کسی سابقہ قوم کا ذکر کرتے ہیں، پچھلی کوئی قوم جس کے اوپر اللہ نے عذاب اتارا، اس کا کوئی ذکر اللہ کرتے ہیں، تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو اس کتاب کے مخاطب ہیں وہ کہیں اس راستے پہ نہ چل پڑے جو اس سے پہلے راستے پہ لوگ چل کے گمراہ ہو گئے۔ یہی مقصد ہوتا ہے، تذکیر ہوتی ہے، نصیحت اخذ کرنی ہے۔ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، کسی کے اوپر ہار جیت نہیں ہے۔ پچھلا قصہ صرف اس لیے بیان اللہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ان سے نصیحت حاصل کرو۔ پچھلی قومیں میں نے تباہ و برباد کی، قوم نوح کا حوالہ دیا، قوم ہود کا حوالہ دیا، قوم لوط کا حوالہ دیا، قوم صالح کا حوالہ دیا، قوم شعیب کا حوالہ دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو جرائم کیے تھے تم وہ نہ کرنا۔ ان کی بربادی کا اصل سبب کیا تھا اسے ذکر اللہ کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے جو کام کیے تم ایسا نہ کرنا ورنہ وہی انجام میں تمہارا کرو۔ یہاں اہل کتاب جن جرائم میں ملوث تھے، اس کتاب کے ماننے والوں سے بھی اللہ نے وہی تقاضا کیا۔ دیکھو پچھلی کتاب کے ماننے والے تھے، کتاب اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہیں، دعویٰ ہے کتاب کے ماننے کا، لیکن آیات احکامات وہ نہیں مان رہے۔ پھر دوسرا جرم اللہ نے بیان کیا، فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو؟ حق اور باطل کے اندر کیوں گڑ مڑ کرتے ہو، مکس کرتے ہو اسے؟ حق اور باطل کو ملانا یہ ان کا جرم تھا۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا، فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق اور باطل کو تم نے ملایا، پھر حق کو چھپا لیا۔ حق کو چھپا لیا، کتمان حق کا جرم انہوں نے کیا۔ اس کتاب کے دعوے داروں کو بتایا کہ تم کتمان حق کا جرم نہ کرنا۔ انہوں نے کتاب کا دعویٰ کیا، پھر بھی آیات کے کافر تھے، اللہ نے بخشا نہیں انہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کیا، فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو چھپاتے تھے باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، پھر بھی انہوں نے حق کو چھپایا۔ تم ایسا نہ کرنا۔ یہ ایک مقام پہ سورۃ مائدہ میں اللہ نے ان کے جرائم کی تفصیل بیان کی، فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے توڑ دیا۔ اللہ سے عہد کیا تھا، اسے پکا کرنے کے بعد فرمایا توڑ دیا، عہد کو توڑ دیا۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب اللہ یہ پورا عہد ہے کہ ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا، ان طریقوں کو ماننا، ان کو نہ ماننا، یہ چیزیں حلال ہیں، فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں۔ عہد اللہ نے ان سے کیا، پھر انہوں نے عہد کو توڑ دیا، فرمایا لعنہم، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ عہد توڑا، لعنت ان کے اوپر پڑ گئی۔ فرمایا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا، سخت بنا دیا، پتھروں سے بھی زیادہ سخت بنایا۔ کب ہوا یہ؟ عہد توڑا، اللہ کی لعنت پڑی، دل سخت ہو گیا۔ ایک جرم اللہ نے پھر بیان کیا، فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام میں تحریف کرتے ہیں، کلام کو پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ جو چیز کتاب اللہ بیان کر رہی ہوتی ہے اسے وہ نہیں رہنے دیتے، کوئی اور معنی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ونسوا، اور بھول گئے، یہ حظا مما ذکروا بہ، نصیحت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھلا بیٹھے، نصیحت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھلا بیٹھے۔ اب ان کی جو خیانتیں وہ آئے دن تمہارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ کتاب اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا، اس کی خیانتیں آئے دن تمہارے سامنے آتی رہتی ہیں۔
یہ تحریف انہوں نے کی، یہ تحریف انہوں نے کی، یہاں سے معنی انہوں نے بدلا، یہاں پہ امت کو گمراہ کیا، حق یہاں پہ انہوں نے چھپا لیا۔ تقاضا یہ تھا کہ ان مسائل کو کھولتے۔ فرمایا آئے دن تمہارے سامنے ان کی خیانتیں واضح ہوتی رہتی ہیں، تمہیں ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ نے ذکر کیا، یہی میرا عنوان ہے کہ کیا خیانتیں یہ کرتے ہیں، اس کتاب کے ماننے والے کیا خیانت کرتے ہیں، امت کو کیسے انہوں نے گمراہ کیا۔ وہی جرائم جو اس سے پہلے یہود کر رہے تھے، جو اس سے پہلے نصارہ کر رہے تھے، وہی جرائم اس کتاب کے ماننے والے علماء اور مشائخ کر رہے ہیں۔ یہ ممبر اور محراب سے وابستہ طبقہ یہ کتاب میں تحریف کرتا ہے، مانوی تحریف کرتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کتاب کا ذمہ نہ لیا ہوگا یہ اس سے بھی پیچھے نہ رہتے، اسی طرح چلتے۔ اللہ نے کتاب کا ذمہ لیا تو متن میں تحریف یہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، مانوی تحریف کی، معنی کو بدلا، معنی پھیر کے بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ انہوں نے بھی کلام کا بہت بڑا حصہ، نصیحت کا بہت بڑا حصہ جھٹلا دیا، بھول گئے وہ۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر علماء کا طبقہ ہے، مشائخ ہیں، مفتیان ہیں، خطباء ہیں، یہ جب لوگوں کے سامنے مسئلے کو گھما کر بیان کرتے ہیں، پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اپنے مسلک کو بچانا۔ مقصد کیا ہے؟ علماء کچھ کتابوں میں باتیں ایسی لکھ گئے ہیں جن کا دفاع کرنا ضروری ہے، ان کے دفاع کے اندر آیات کا کفر ہو گیا۔ مسلک کو بچانا ہے اور اپنے اکابرین کا دفاع کرنا ہے، تو لہذا معنی گھماتے ہیں۔ ایک جماعت سے دوسری جماعت بنانے کے لیے کچھ نیا پیش کرنا ہے، تو لہذا آیات کا کفر کر کے نئی چیز پیش کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا مدرسہ چلتا رہے، آمدنی کا سلسلہ نہ رکے، تو لہذا کوئی چیز ان کے سامنے ایسی بیان کرو جو دوسروں سے تھوڑی سی مختلف ہو، تبھی تو لوگ ہمیں سنیں گے، تبھی تو ہماری مسجد الگ ہوگی، تبھی تو ہم جو ہے وہ کوئی نئی چیز بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ تو لہذا مانوی تحریف بھی انہوں نے کی، کلام کو انہوں نے بھول گئے، حصہ انہوں نے جھٹلا دیا، اور حق اور باطل کو گڑبڑ کیا، پھر حق کو چھپا لیا باوجود جاننے کے۔ فرمایا کہ اسی طرح ان لوگوں نے جو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، وہی کام انہوں نے بھی کیا۔ فرمایا اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے عہد لیا تھا، فنسوا، یہ بھول گئے، حظا مما ذکروا بہ، ایک نصیحت کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ فرمایا اب ہم نے کیا کیا، قیامت تک ان کے درمیان دشمنی ڈال دی، قیامت تک ان کے درمیان ہم نے بغض ڈال دیا، یہ فرقے آپس میں لڑتے رہیں گے قیامت تک، فرقے آپس میں قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ سورۃ انعام میں فرمایا یہ فرقے تو اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارے سر کے اوپر سے عذاب لے کر آئے۔ عذاب کی 3 قسمیں بیان کی، فرمایا اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب لے کر آئے، اس بات پہ بھی قادر ہے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے کر آئے۔ اوپر سے عذاب آیا تو بارشوں کے سلسلے میں، اوپر سے عذاب آیا آندھی اور طوفان کے سلسلے میں، پچھلی قوموں پہ اوپر سے عذاب آیا، پتھروں کی بارش اللہ نے برسا دی ان کے اوپر، پاؤں کے نیچے سے عذاب آیا، زمین پھٹی، زمین بوس ہو گئے، پاؤں کے نیچے سے عذاب آیا، زلزلہ آیا ان کے اوپر، پاؤں کے نیچے سے عذاب آیا، سونامی ان کو لے ڈوبی، پاؤں کے نیچے سے عذاب آیا، ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا اللہ نے کر دیا۔ فرمایا اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے، فرقہ فرقہ کر کے تمہیں آپس میں لڑا دے، یہ عذاب کی شکل ہے، فرقہ واریت عذاب کی ایک شکل ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ فرمایا جب انہوں نے کلام کو بلایا، وہ کلام کو بھولے، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک بغض ڈال دیا۔ اب یہ ایک نہیں ہو سکتے ہیں، ایک نہیں ہو سکتے ہیں، کیوں؟
اس لیے کہ کتاب اللہ ہی تھی جو لوگوں کو ایک کر سکتی تھی، وہ اللہ کی کتاب ہی تھی جس کے اوپر سب لوگ ایمان لے آتے تو ایک بن جاتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا کتاب آنے کے بعد۔ کتاب اللہ نازل کر چکا، آیات بینات آ چکی تھی، انہوں نے اس کتاب سے اختلاف کیا۔ اب یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک ہونے کی صورت تو کتاب اللہ پہ جمنا تھا، وہ کتاب سے تو اختلاف ہو گیا، اب یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اہل ایمان کو متنبہ کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اگر تم نے کہا مان لیا ان لوگوں کا، اگر تم نے پیروی کی ان لوگوں کی، اگر تم نے نقش قدم لے لیا ان لوگوں کا جن کو تم سے پہلے کتاب دی تھی، وہی جرائم تم نے کیے جو تم سے پہلے لوگ کرتے رہے، اسی راستے کو تم نے اپنایا، انہیں اپنا آئیڈیل بنایا، تو کیا کریں گے؟ فرمایا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، یہی کتاب کے جو وارث ہیں، یہ علماء اور مشائخ کا طبقہ، یہ احبار اور رحمان، یہ مولوی اور پیر، جو اہل کتاب کے نقش قدم پہ چلے، وہی جرائم انہوں نے کیے جو اہل کتاب پہلے کرتے رہے۔ فرمایا ان کی طرف اب تم نے رجوع نہیں کرنا، اپنے مسائل کا حل ان سے نہیں لینا۔ اگر تم ان کے پاس جاؤ گے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تصدیق ان سے کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنائیں گے۔ دیکھیں اللہ نے اس پردے کو کھول دیا، یہ ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنائیں گے۔ وہ کیوں؟ یہ آپ کو وہی دعوت بتائیں، وہی حق بات آپ کے سامنے یہ رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عین وہی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کریں، یہ چرب زبانی سے کام نہ کریں، یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگوں کو اس کے کلام سے معنی پھیر کر نہ بیان کریں، یہ حق اور باطل کو مکس نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل، غلط طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اللہ کی راہ سے روکو۔ جو مال کھاتا ہے، جو تنخواہ دار ہے، جو پیشہ ور ہے، وہ کبھی حق بیان نہیں کرتا، یہ کتاب اللہ دعویٰ کرتی ہے۔ جو مال کھاتے ہیں علماء، جو پیشہ ور ہیں، تنخواہوں کے اوپر پلتے ہیں، لوگوں کا مال بالباطل غلط طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، حق بیان وہ نہیں کر سکتے۔ اس کو اللہ نے کتاب میں دعوے کے طور پر پیش کیا۔ آپ یہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو متنبع کیا، اگر تم ان کی طرف جاؤ گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ پھر ان کا ایک جرم اللہ نے بیان کیا، فرمایا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، کتاب لکھ کے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی جرم آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیوبندی کہلانے والے، یہ بریلوی اور اہل حدیث کہلانے والے، یہ شیعہ کہلانے والے، ان کے اکابرین، ان کے بڑے بڑے علماء، یہ مشائخ کا طبقہ، یہ منبر اور محراب والے، انہوں نے فتاوے اپنے ہاتھ سے لکھے، فتاوی رضویہ اپنے ہاتھ سے لکھا، فتاوی رشیدیہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، فتاوی نعمانیہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، فتاوی نظیریہ اہل حدیثوں نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ثم یقولون، پھر لوگوں سے یہ کہا ھذا من عند اللہ، اس میں عین اسلام کے مطابق فتاوے لکھے، ہدایہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس کے متعلق یہ کہا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ بالکل عین صریح اسلام ہے۔ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی الجواب البحر، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی کنز الحقائق، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی انہوں نے نزول الابرار، فضائل اعمال اپنے ہاتھ سے لکھی، فیضان سنت اپنے ہاتھ سے لکھی۔ پھر یہ لوگوں سے کہا آؤ اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں، آؤ اللہ کی باتیں سنتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ فیضان سنت جب اپنے ہاتھ سے لکھی، کہا
اللہ کے رسول نے تحفہ دیا ہے، رسول کا نام استعمال کیا فیضان سنت کے اوپر۔ فصوص الحکم ابن عربی نے لکھی، اس نے یہ کہا یہ امت کے لیے تحفہ ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ عین وہی جرم جو اس سے پہلے لوگ کرتے رہے اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یہ زبان مروڑ کر کتاب پیش کرتے ہیں، زبان مروڑ کر کتاب پیش کرتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ مسئلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اہل کتاب کیا کریں؟ زبان مروڑ کے چرب زبانی کے ساتھ بیان کر رہے تھے، مسائل کو اس طرح بیان کرتے تھے لِتَحْسَبُوهُ کہ لوگوں کو یہ گمان ہوتا تھا من الکتاب، یہ مسئلہ کتاب اللہ بیان کرتی ہے۔ فرمایا وَمَا هُوَ مِنَ الکتاب، حقیقت میں وہ مسئلہ کتاب کا نہیں ہوتا تھا، وہ کتاب اللہ نہیں ہوتی تھی جو یہ بیان کر رہے ہوتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، یا علی مدد پکارنا قرآن سے ثابت ہے، یا علی مدد کہنا اور ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ زبان کو مروڑ کے وہ بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ بیان نہیں کرتی۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ بیان کر رہی ہے۔ فرمایا وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ حالانکہ کتاب اللہ میں نہیں ہوتا تھا۔ یا علی مدد کہنا اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، یا رسول مدد کہنا اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ماتم کی دلیل اور قرآن سے دیتے ہیں، مردوں کا سننا اور قرآن سے دکھا دیتے ہیں، مردوں کے وسیلے اور قرآن سے ہم دکھا دیتے ہیں، نبی کو نور قرآن سے ہم دکھا دیتے ہیں۔ ایسے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ بیان کر رہی ہے، یہ مسئلہ واقعی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں نہیں ہوتا تھا، یہ لوگوں کو چکر دیا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لوگوں سے کہتے ہیں یہی اللہ کی طرف سے۔ وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ علماء کا طبقہ، یہ مشائخ کا طبقہ اس جرم میں ملوث ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، اس پردے کو اللہ نے چاک کیا، لیشتروا به ثمنا قلیلا۔ آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے، اپنی مرضی آپ بیان کریں، فتویٰ ہم لکھ کر دیں گے۔ فتوے لکھ کے لوگوں کی مرضی کے مطابق، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے لکھ کر دیتے ہیں، جائیے آپ کورٹ میں چیلنج کر دیجئے، یہ فتویٰ ہم لکھ کر دیتے ہیں، آپ پیسے جمع کرا دیں۔ یقولون، یہ بول کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، پیسے وصول کرتے ہیں اس کے بدلے۔ یہی کام اس سے پہلے نصارہ کے علماء اور یہود کے علماء کرتے رہے۔ یہود میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس میں بہت تیز تھے کہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیرنا یہ ان کا خاصہ تھا کہ کلام کو کیسے پھیرتے ہیں، معنی کیسے تبدیل کرتے ہیں، اسے کیا سے کیا بناتے ہیں، یہ یہود کا خاصہ تھا۔ اس خاصے کو بھی اس قوم نے اختیار کر لیا، اس کو تو اللہ نے ذکر کیا، لیکن لوگوں کو یہ حکم دیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کتاب کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا، تفرقہ ڈالا، فرقہ واریت پھیلائی، اختلاف کیا، فرقہ واریت پھیلائی، اس کے بعد کہ ان کے پاس آیات بینات آ چکی تھی، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا اسی طریقے پہ لوگ نہیں چلے، بالکل عین وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، وہی کا وہی طریقہ جو پہلے اہل کتاب کرتے رہے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر اللہ نے اس کتاب کے متن کا ذمہ نہ لیا ہوتا، یہ متن میں بھی تحریف کرتے، پیچھے کوئی جرم نہیں انہوں نے چھوڑا، دو ہاتھ آگے نکل گئے ان سے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ جو آپس میں انہوں نے مسجدیں الگ بنائی، اپنے علماء ان کے الگ ہیں، مدرسے ان کے الگ ہیں، نصاب ان کا الگ ہے، یہ
اختلافات لوگوں سے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ مسجدیں انہوں نے بنائی، ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے؟ یہ تحریک، یہ جماعت ان کو کیا سمجھتی ہے؟ ہمارا ان کے متعلق کہنا یہ ہے کہ دیکھو، تم نے جو جماعتیں الگ بنائی ہیں، گروہ بندی کا تم شکار ہوئے، اصولی مسئلے پر نہیں ہوئے، فروعیات سے تم نے مسئلے اٹھائے، فروعیات سے مسئلہ اٹھا کر اسے اصولی بنایا اور ایک دوسرے سے تم الگ ہو گئے۔ تم نے چیلنج دیا لوگوں کو، آپس میں یہ ایک دوسرے کو چیلنج دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ بازو چڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ مباحثے کرتے ہیں۔ کس عنوان پہ؟ رفع یدین کے اوپر، کہ رفع یدین کرنی چاہیے نماز میں یا نہیں کرنی چاہیے، اس عنوان کے اوپر لڑتے ہیں۔ لوگوں کو چیلنج دیا، مباہلہ کیا اور بازو چڑھائے اس عنوان کے اوپر کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، متع کا مسئلہ کیا ہے، باغ فرق کا مسئلہ کیا ہے، ایک دوسرے کو چیلنج دیا۔ نماز کے اندر پاؤں کتنے کھولنے ہیں، اس عنوان کے اوپر چیلنج دیا۔ لوگوں کے اوپر جو فتوے لگائے، فتویٰ بازی کی، لان تان ان کو کیا، کس مسئلے کے اوپر؟ حلالے کے اوپر۔ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے چیلنج دیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں انہوں نے اتفاق کر لیا مسئلہ عہدے روح کے اوپر۔ وہ جو بنیادی مسئلہ تھا، وہ قبر پرستی کی بنیاد تھی، وہ کہ روح کا لوٹانا، اس پہ ساروں نے اتفاق کر لیا، چیلنج دیا، مناظرت کیے، بازو کس مسئلے پہ چڑھائے؟ بازو چڑھائے انہوں نے مسئلہ تقلید کے اوپر، تقلید کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے مناظرے کیے، اشتہار بازی کی، کس کے اوپر؟ کہ پانچے کتنے رکھنے چاہیے، پانچے کتنے رکھنے، داڑھی کتنی ہونی چاہیے، اس مسئلے کے اوپر۔ اور پھر اتفاق کر لیا انہوں نے جمہوریت کے اوپر، جو کافرانہ نظام ہے اس کے اوپر اتفاق کر لیا سب نے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو بنیادی مسئلہ تھا، یہ مسئلہ الہ تھا، اس کے اوپر تمہارا اتفاق ہو گیا۔ ہر کوئی مسئلہ اس سے انکار کر رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کو تم نہیں چھیڑتے، اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے۔ مسئلہ حیات النبی کے اوپر تمہارا اتفاق ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، فرقہ وارانہ جو گفتگو کرتے ہیں، اور پھر مباہلے اور تکفیر کیا کر رہے ہیں؟ آمین بالجہر کے اوپر۔ کیا یہی مسئلہ بیان ہونا چاہیے تھا لوگوں کے سامنے؟ ان بنیادوں کے اوپر اپنی گروہ بندی الگ الگ تھے، ان بنیادوں کے اوپر اپنا فرقہ الگ الگ بنایا، ان بنیادوں کے اوپر چیلنج دیا، مناظرے کیے، بازو کس مسئلے پہ چڑھائے؟ میلاد منانے کا طریقہ کون سا لینا چاہیے، لیکن مسئلہ پی گئے کون سا؟ اتفاق کر لیا انہوں نے کس پر؟ دین کو پیشہ بنانے پر، اس پہ اتفاق ہے۔ ہر نبی اپنے دور میں یہی کہتا رہا، میں تم سے اس کام پہ اجرت نہیں لیتا، اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اس مسئلے پہ اتفاق کر لیا، اجرت لے رہے ہیں، دین کو پیشہ بنایا۔ درود نبی علیہ السلام پہ پیش ہوتا ہے، اس کے اوپر اتفاق کر لیا، کوئی زبان نہیں کھولتا، کوئی مسئلہ یہ اٹھائے یہ اختلافی مسئلہ ہے، اسے بیان نہ کرو، یہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہو، یہ فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہو، اسے بیان نہ کرو، یہ فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت تو یہ تھی کہ ایک طبقہ، صرف ایک طبقہ میلاد ماننے والا، کتنے طبقے ہیں، جلوس کتنے طبقوں کا نکلتا ہے؟ ایک طبقے کا جلوس نکلتا ہے، اسے گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے باہر نکل، یہ فرقہ واریت ہے، سارے تو نہیں مانتے اس کو۔ لیکن جس مسئلے کے اوپر سارے متفق ہیں اس مسئلے کو بیان نہیں کرنا، اس مسئلے کے اوپر کھولنا نہیں اسے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو بیان نہیں کریں۔ آپ دیکھیں کلام کو انہوں نے پھیرا کیسے، اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر۔ کیا کہا؟ مولوی نے اب گھمانا تھا، مسئلہ گول کرنا تھا، زبان مروڑ کے حروف کو اپنی جگہ سے ہٹانا تھا۔ کہتے ہیں انا الگ ہے، لفظ ما الگ پڑھنا ہے، انا ما، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں۔ کیا ترجمہ کیا؟ آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں۔ اصل جو مقام تھا، جو جوہری
اس کو پھیر دیا، انا الگ کر دیا، ماں کو الگ کر دیا، انا ماں پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں نہیں ہوں تمہارے جیسا بشر، دوسرا اللہ ماں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ عربی عبارت ہے، اس میں ایک انا محذوف ہے، عبارت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، ایک انا حذف ہے اس کے اندر۔ اب معنی کیا ہوگا؟ لوگوں کو بتایا، معنی یہ ہوگا قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے میں ہوں، بشر تمہارے جیسے ہوتے۔ یہ معنی پھر عین وہی طریقہ اختیار کیا جو یہود کا تھا، کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس کے بدلے پیسہ وصول کرتے ہیں، کلام اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، حق اور باطل کو گڑ مڑ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بدلے مسلک کو چمکا لیتے ہیں، اپنی جماعت کو چمکا لیتے ہیں، اس کے بدلے اپنے اکابرین کا دفاع کرتے ہیں، اپنی پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے انکا لا تسمع الموتى، آپ پیغمبر مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کہتے ہیں یہاں سنوانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے کہ مردے سن نہیں سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے آپ ان کو نہیں سنوا سکتے۔ یہ دیکھیں پھر آگے کہتے ہیں کہ یہاں پہ زندہ کافر مراد ہیں، زندہ کافروں کو اللہ نے کہا ہے کہ پیغمبر آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یعنی عدم استفادہ میں زندہ کافر مراد ہیں۔ کافر سنتے تو ہیں نا، ان کو فائدہ نہیں ہوتا، اللہ بھی یہ فرما رہا ہے مردے سنتے ہیں لیکن ان کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ کہہ رہے معنی کو پھیرا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تمہارے پیچھے اللہ نے ایک برزخ حائل کر دی ہے جو قیامت کے دن تک ہے۔ کہتے ہیں یہ جو برزخ حائل ہوئی ہے اصل میں زندے اور مردے کے درمیان ہوئی ہے۔ برزخ کہاں حائل ہوئی ہے؟ زندے اور مردے کے درمیان ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ بیان کرتا ہے برزخ حائل ہو گئی مردے اور دنیا کے درمیان، اس جسم کے درمیان، اب واپس نہیں پلٹ سکتی۔ ان کا ماننا ہے روح آ بھی جاتی ہے، اس میں ڈالی بھی جاتی ہے، یہ زندہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ زندے اور مردے کے درمیان برزخ ہے، اس کو پھیر دیا انہوں نے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب، یہ مسئلہ تو کتاب اللہ بیان کر رہی ہے، حالانکہ وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کو اللہ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کہنے لگے یہ وسیلہ کون سا ہے؟ یہ وسیلہ اموات کا وسیلہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ کون سا وسیلہ کہا تھا کتاب نے؟ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جدوجہد کرو۔ یہ اعمال صالحہ کا وسیلہ کتاب نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کتاب کہہ رہی ہے مردوں کا وسیلہ، آپ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں، شہداء کے وسیلے سے دعا کریں، انبیاء کے وسیلے سے دعا کریں۔ قرآن نے بیان کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پہ مسئلہ کیا بیان کیا؟ کہنے لگے قل یا عبادی، پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، یعنی ہم اللہ کے رسول کے بندے ہیں، ہم عباد الرسول ہیں۔ اس سے یہ ثابت کیا، معنی کو پھیرا، چیز کو اصل جگہ سے ہٹا دیا، لوگوں کے عقیدے خراب کر دیے۔ یعنی پیغمبر یہ کہیں کہ اے میرے بندو، یعنی ہم اللہ کے رسول کے بندے ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے، ایسے ہی مسئلہ مان لیا جائے، پوری کتاب کا انکار ہے۔ یہ جو زمین آسمان اللہ نے بنایا اسی لیے بنایا کہ سارے اللہ کے بندے بن جائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا سسٹم بنایا، جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے بنے۔ فرمایا کوئی بشر ایسا نہیں جس کو ہم کتاب دیں، جس کو ہم نبوت دیں، جس کو ہم حکمت دیں، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عباد لی، تم میرے بندے بن جاؤ۔ اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اور اس مسئلے کے ساتھ انہوں نے اختلاف کر لیا، بولے نہیں ہم عباد الرسول ہیں، رسول کے بندے ہیں۔ پھر ایک آیت مزید آپ کے سامنے پیش کر، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی، اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اب علماء نے کتابوں میں لکھ دیا تھا، مشائخ نے کتابوں میں لکھ دیا تھا، اکابرین اپنی کتابوں میں
کے چلے گئے، فلاں نے اللہ کی زیارت کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی۔ اب اس کو بچانا تھا، مسلک کو بچانا تھا، اکابرین کا دفاع کرنا تھا، کیا بولے؟ کہنے لگے ادھر دیکھنا مراد نہیں ہے، احاطہ مراد ہے، یعنی کوئی شخص اللہ کو احاطے میں نہیں لے سکتا، پورا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس سے دیکھنے کی نفی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی۔ ادھر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ نہیں سکتی؟ ادھر احاطہ مراد ہے، یعنی پورے احاطے میں نہیں کوئی لے سکتا۔ اس طرح مانا پھیرا قرآن بیان کرتا ہے، دیکھیں ان کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں اپنے کرتوتوں کے بدلے بلنے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں کی جائیں۔ فرمایا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ان کے متعلق یہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔